بھارت کو امریکہ نے مذاکرات پر سرخ جھنڈی دکھا دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی ٹیرف تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ نے بھارت کے 7 اگست میں ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی تجارتی وفد کا 25 سے 29 اگست کا بھارت کا دورہ منسوخ۔ امریکی دورہ منسوخ ہونے سے امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% سے بھی زیادہ ہونے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے تباہ کاریوں کا سلسلہ نہ رکا۔ سیلاب کی زد میں آ کر جاں باک افراد کی تعداد 332 تک جا پہنچی۔ 156 زخمی۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر بونیر ہوا۔ اب تک 209 افراد جاں باک۔ شانگلہ، بٹگرام، مانسیرا، باجوڑ اور سوات زیادہ متاثر علاقے۔ بونیر میں اموات 250 سے تجاوز کر گئیں۔ بٹگرام میں 11 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ۔ علی امین گنڈاپور نے سیلاب سے پیدا صورتحال، ریلیف اور بحالی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اور آج سے مانسون بارشوں میں شدت آئے گی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشیں ہوں گی۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی توقع۔ بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کیا انسان کیا مکان، سیلابی ریلوں نے سامنے آنے والی ہر شے تہس نہس کر دی۔ مانسیرا کے علاقے بٹر حلیم ڈھیری میں خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد پانی میں بہہ گئے، 15 لاشیں مل گئیں۔ شانگلہ کے علاقے چاگم میں 30 سے زائد افراد کو سیلابی ریلا نگل گیا، 7 لاشیں نکال لی گئیں۔ مختلف علاقوں میں جاں باک افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف کے کاموں میں تیزی لائے جائے۔ وفاقی حکومت اور پاک فوج بھرپور معاونت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ انتظامیہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، متاثرین تک رسائی کو پہلی ترجیح بنائیں۔ متاثرین تک رسائی کے لیے سڑکوں کو جلد بحال کیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر گرنے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس اور اہم شواہد کے لیے ڈرون کیمروں کی مدد لی گئی۔ حادثہ مہمن کی تحصیل پنڈیالی میں دھند اور خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ ضلع مہمن میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور ہیلی کاپٹر حادثے پر یوم سوگ منایا گیا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی سیلابی ریلوں سے تباہی۔ نلتل ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ شاہراہ بلتستان کئی مقامات پر بند، بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے۔ دریائے ہنزا کا رخ جگوٹ کی طرف ہو گیا۔ متعدد گھر اور ہوٹل زیر آب۔ جگوٹ سکردو روڈ پر آمد و رفت معطل۔ نلتل کے 3 پاور پلانٹ بند ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ استور اللہ والی جھیل کے قریب بدترین سیلابی صورتحال۔ آزاد کشمیر میں سیلاب کے باعث ہٹیاں بالا کا رابطہ نالہ کرلی سے منقطع۔ کوٹلی میں لینڈ سلائیڈنگ سے میرپور اور کوٹلی مین روڈ پھر بلاک۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ بونیر، سوات اور باجوڑ میں ریلیف آپریشن جاری۔ مزید دستے بھی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، راشن اور امدادی سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ منقطع زمینی رابطوں کی بحالی کے لیے پاک فوج کی انجینئرنگ کور مصروف عمل۔ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کا بونیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کراچی کا 23 سالہ احمر شادی کے 1.5 سال بعد اہلیہ اور بھائی کے ساتھ سکردو گھومنے گیا۔ دریا میں ڈرافٹنگ کے دوران کشتی بے قابو ہونے پر آپریٹر نے خود چھلانگ لگا دی۔ احمر کے چھوٹے بھائی کو مقامی افراد نے نکال لیا۔ احمر کی اہلیہ کی لاش 3 گھنٹے بعد ملی۔ احمر تاحال لاپتہ، اہل خانہ کی حکومت سے مدد کی اپیل۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کا قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا دلخراش اور افسوسناک صحنے پر دل بہت دکھی ہے، غم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ صدر نون لیگ کی وزیر اعظم کو متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کا بنیر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات اور تعزیت، کہا پوری قوم متاثرین کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 2005 کے زلزلے کے بعد دوسرا بڑا قدرتی سانحہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف متاثرہ اضلاع کا جلد دورہ کریں گے۔ آج سے مانسون بارشوں میں شدت آئے گی، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشیں ہوں گی۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی توقع، بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ملک بھر کے دریا بفر گئے، دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ مزید تیز، دریائے سندھ میں کالا باغ چشمہ بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب، تربیلا اور تونسا بیراج پر نچلے، جبکہ دریائے چناب میں درمیانی درجے کا سیلاب۔ گجرات میں کٹاؤ سے کئی ایکڑ زرعی زمین دریا بھر، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، تربیلا ڈیم 98% اور منگلا ڈیم 68% بھر گیا۔ پاکستان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں سیلاب سے ہونے والی اموات پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی صدر نے مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون، امداد اور ریلیف کی پیشکش کی۔ صدر مسعود پزشکیان نے اپنا تعزیتی پیغام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کر دیا۔ پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر آسٹریلوی ہائی کمشنر کا افسوس کا اظہار، نیل ہاکنز کے ہیلی کاپٹر حادثے پر دکھ کا اظہار، کہا ہمدردیاں اور دعائیں تمام متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ترکی، آذربائیجان، روس اور بلغاریہ کا بھی سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا عزم دہرایا۔ ترک وزارت خارجہ کا پاکستانی عوام سے اظہار تعزیت۔ آپریشن جو سے ہیں وہ اس وقت سکسیسفل ہوتے ہیں جب وہاں کی جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ خود کھڑے ہو کے بتائیں کہ میرے گھر میں یا میرے علاقے میں یہ دہشت گرد آیا ہوا۔ اسی لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ٹو ورک ود دی پاپولیشن، دی لوکل ایڈمنسٹریشن، اینڈ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ٹیررسٹ اینڈ دیئر سمپتھسائزرز اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز۔ ہم جو آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں، یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بیکاز دے آر آلسو سک اینڈ ٹائرڈ آف دس ٹیرر۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن عوامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام میں طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، کہا بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ اور دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ فوج کا مقصد دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کرنا ہے۔ ایک دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کی عوام کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کے سوالوں کے جواب دیے۔ شہید میجر محمد انور کاکڑ کی بہادری کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اوچھ شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش کا عمل، وزیر داخلہ کی شہید کیپٹن کے والدین، بھائیوں اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی کا اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ فاتح خانی کی، وزیر داخلہ نے شہید کیپٹن آصف کے والدین اور بھائیوں کے عزم اور حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی کا شہید کیپٹن محمد آصف کے 10 ماہ کے بیٹے محمد ارسلان سے بھی شفقت کا اظہار۔ پاکستان کے نئے سیٹلائٹ نے زمین کی ہائی ریزولوشن تصاویر بھیجنا شروع کر دیں۔ اسپارکو کے مطابق ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیابی سے مدار میں داخل ہو کر مکمل فعالیت اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ۔ جدید سیٹلائٹ قدرتی آفات کے دوران بروقت رد عمل، ماحولیاتی تبدیلی، گلیشیئرز اور جنگلات کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔
سی پیک اور دیگر قومی ترقیاتی منصوبوں میں بھی یہ سیٹلائٹ بنیادی معاون ثابت ہوگا۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNS ایم اندانگرو کی لانچنگ۔ وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا، ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کے توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یہ منصوبہ پاک چین دوستی میں نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کا معاہدہ کیا، جن میں سے 4 چین جبکہ 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوں گے۔ پچھلے 1.5 سال سے معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف SM تنویر نے کہا، 1 سال میں $40 ارب تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ زرعی شعبے میں ویلیو ایڈیشن کا فارمولہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھارت سے لڑنے کے لیے پاکستان کو اپنی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ نے مودی کے جھوٹے دعوے مسترد کیے۔ جنگ کے بعد پاک فوج اور اس کے سربراہ سید آصم منیر کا وقار مزید بڑھا۔ بھارتی فوج کے سابق میجر جنرل کا کھلا اعتراف۔ جنرل یش مور نے سوال اٹھایا، بھارت کب تک اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگی کیفیت میں رہ سکتا ہے؟ پاک بھارت جنگ کے بعد امریکی صدر نے پاکستانی آرمی چیف کو خصوصی دعوت دی۔ کسی ملک نے پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ بھارتی میڈیا نے جنگ کے دوران بے شرمی سے جھوٹ بولے۔ الاسکا میں دنیا کے 2 بڑوں کی ملاقات بے نتیجہ ختم۔ 3 گھنٹے کی ملاقات میں امریکی صدر ٹرمپ روسی ہم منصب پیوٹن کو یوکرین جنگ بندی پر آمادہ نہ کر سکے۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کی ذمہ داری صدر زیلنسکی پر ڈال دی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں جنگ بندی معاہدے پر بات کرتے ہوئے کہا، یورپی ملکوں کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا 18 اگست کو امریکی صدر سے ملاقات کا اعلان۔ ٹرمپ نے روسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد زیلنسکی سے 1.5 گھنٹہ فون پر بات کی۔ یوکرینی صدر نے مثبت اور تعمیری مذاکرات کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا، کسی بھی معاہدے کے لیے سلامتی کونسل ضمانت دے۔ یوکرین کے مسائل کا حل یوکرین کو اعتماد میں لے کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، خان یونس، رفح، دیر البلح، جبالیہ اور نصیرات کیمپ سمیت متعدد مقامات پر حملے۔ مزید 49 فلسطینی شہید، 369 زخمی ہو گئے۔ بچے سمیت 11 افراد بھوک کے باعث لقمہ اجل بن گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 251 سے تجاوز کر گئی۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,800 سے بڑھ گئی۔ 1.5 لاکھ سے زائد افراد زخمی۔ مس یونیورس کے مقابلے میں فلسطینی حسینہ کی انٹری۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم فلسطینی نیاد نادین ایوب کا مقابلے میں شرکت کا اعلان۔ کہا، وہ ہراس فلسطینی عورت اور بچوں کی نمائندہ ہیں جن کی ہمت اور عزم دنیا کو دکھانا ضروری ہے۔ مس یونیورس مقابلے نومبر میں تھائی لینڈ میں ہوں گے۔